بھائی بس آخری سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور میں بھی مطلب میرا بھی یہ ایک ویو ہے، پرسنل ایکسپیرینس بھی میرا ایسا ہوا کہ مکی سورز اگر پہلے پڑھی جائیں، 30th پارہ پہلے پڑھا جائے اور مدنی سورز کی طرف بعد میں آیا جائے، عام بندے کی بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ بہتر اپروچ ہے یا شروع سے ہی قرآن سمجھنا شروع کیا جائے؟ دیکھیے مکی صورتوں میں زیادہ تر عقیدہ اس کو بیان کیا گیا، اس کو فوکس کیا گیا، اخلاق اس کو فوکس کیا گیا ہے، اور جنت جہنم اور ایمانیات کی چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے. تو اگر ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہیں، قرآن کریم میں تدبر غور و فکر کرنا چاہیں، تو مکی صورتوں کو پہلے پڑھ لیں. تو بہرحال اس کی ایک وجہ تو بنتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم بھی اس میں پہلے مکی صورتیں اتری ہیں، بعد میں مدنی صورتیں اتری ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 30ویں پارے سے شروع کریں، تو اس پہلو سے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن 30واں پارہ وہ مشکل ہے، اس کے الفاظ مشکل ہیں. اصل میں قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم مفصل صورتیں کہتے ہیں. مفصل صورتوں سے مراد ہے کہ وہ صورتیں چھوٹی ہیں، ان کی آیات چھوٹی ہیں. یہ جو مفصل صورتیں ہیں، ان جیسی صورتیں کسی کتاب میں نہیں اتری. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی 4 قسمیں بنائی گئی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قرآن کریم کی صورتوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے لمبی لمبی صورتیں، سبع طوال ان کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک. کچھ صورتیں ہیں جو معین ہیں، 100 آیات کے قریب. کچھ صورتیں مثانی ہیں اور کچھ صورتیں مفصل ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں ہیں یہ تورات کی طرح ہیں، تورات کی آیات اس طرح ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو معین صورتیں ہیں یہ زبور کی طرح ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو مثانی صورتیں ہیں یہ انجیل کی طرح ہیں. اور آپ نے فرمایا یہ جو مفصل صورتیں ہیں، یعنی جن کا جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کی آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، آپ نے فرمایا مجھے ان صورتوں کے ذریعے یہ فضیلت دی گئی ہے باقی انبیاء پر، یعنی ان جیسی صورتیں کبھی نہیں اتری. تو یہ صورتیں ان میں اعجاز بھی بہت زیادہ ہے، اور ان میں زور اور جھنجھوڑنے والا انداز اور فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے. تو ان آیات کا ترجمہ کرنا اور ان کا مفہوم بیان کرنا مشکل ہے. صحیح. تو اگر ہم 30ویں پارے سے شروع کریں تو کئی دفعہ یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بہت مشکل الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، ایسے الفاظ جو عربوں کے لیے بھی مشکل تھے. اب انہی صورتوں میں ایک لفظ ہے وفاقی حتم و ابا. حضرت عمر فرماتے ہیں، مشہور ان کا مقولہ ہے کہ اے عمر یہ ابا سے کیا مراد ہے؟ ابا سے مراد چارہ اور ترکاری، چارہ مراد ہے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے اس گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو مشکل الفاظ ہیں ان صورتوں میں. تو اگر سورہ انعام سے شروع کر لیا جائے یا سورہ یونس سے شروع کر لیا جائے تو وہ جو حکمت آپ کہہ رہے ہیں مکی صورتوں والی، پہلے عقائد پر بات ہو جائے، اخلاق پر بات ہو جائے، پھر تفصیلی احکامات جو مدنی صورتوں میں ہیں اس پر بات ہو، تو اس میں اچھی حکمت ہے. جزاک اللہ خیر انس بھائی، بہت اچھا لگا اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو زیادہ بلانا چاہیے. بڑے عرصے بعد آپ سے بیٹھک بھی ہوئی اور بڑا کچھ سیکھا آپ سے. اللہ جزائے خیر دے. اور سب سے اچھی جو چیز آپ سے پک کی کہ سب کی عزت کرو. جس طرح آپ نے سید اثر سید صاحب کی بھی بات کی تو کہا کہ ان کی نیت اچھی ہوگی لیکن ان کو غلطی لگی، تو یہی طریقہ سب سے بہترین ہے اور میں نے یہ پک کیا آپ سے. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.